استغفار کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط کی آگاہی دی۔ اب یہ انسانی عقل پر منحصر ہے کہ وہ سیاہ کرتا ہے یا سفید، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے اور اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ اس لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے، تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا مرتکب ہو جائے تو توبہ و استغفار سے فلاح کا راستہ پا سکے۔ استغفر اللہ، یا اللہ مجھ گناہ گار کو بخش دے۔ یہ ایک سادہ لیکن طاقتور دعا ہے۔ گناہوں کے بوجھ سے اگر دل بھاری ہو، ذہن پریشانیوں کا شکار ہو جائے تو استغفر اللہ کی ایک سادہ سی دعا آپ کے دل کو پرسکون کر دیتی ہے، جسے کسی بھی وقت جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بلا شبہ توبہ و استغفار کرنے سے اللہ اپنے بندوں پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ استغفار کے فوائد۔ ہمارا دین ہمیں گناہوں سے بچنے کا درس دیتا ہے، لہذا اگر خلوص نیت کے ساتھ توبہ کی جائے تو بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ پاتی ہے اور گناہوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کے فلاح کے لیے استغفار کے 8 بڑے فوائد بتائے ہیں۔ یہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ استغفار کی اہمیت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگتے رہو، بے شک وہ ہمیشہ معافی دینے والا ہے۔ یعنی صرف اللہ سے رحمت کے طلبگار ہیں، کیونکہ وہی معاف کرنے والا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ایسے ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ صحیح بخاری 1337۔ دولت اور اولاد میں برکت۔ آج کے اس دور میں لوگ دولت کمانے کے دھن میں اس قدر غافل ہو چکے ہیں کہ وہ اسلام اور اللہ کے ساتھ اپنے فرائض کو بھولتے جا رہے ہیں، اور وہ یہ بھی بھول بیٹھے ہیں کہ توبہ کرنے کے لیے کچھ وقت نکالنا ضروری ہے، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ رزق، مال و دولت اور اولاد میں اضافہ کرتے ہیں، اور اس بات کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ دعا کی قبولیت۔ خلوص دل سے اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرنے سے دعا کو قبولیت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ کسی مومن کے لیے دعا سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ جو کچھ اپنے رب سے مانگتا ہے، جس بھی چیز کی امید رکھتا ہے، ایک دن اس کا رب اسے نواز دے گا، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ یقین ہے کہ صرف اللہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ہماری دعائیں قبول کرنے پر قادر ہے۔ رزق میں اضافہ۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے، اللہ سے معافی طلب کرتے رہنے سے وہ رزق میں خیر و برکت کرتا ہے۔ مومن کے رزق میں یہ فراوانی ایک مخصوص مدت کے لیے ہوتی ہے۔ اس بات کی وہ وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ انسان اپنی نعمتوں کو جلد فراموش کر دیتا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے مومنین اسے فراموش کریں، اس لیے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اس حوالے سے فرمان مصطفیٰ ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ ابن ماجہ الحدیث۔ معافی کا ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو آزمائشوں اور مصیبتوں سے دوچار کرتا ہے۔ در حقیقت یہ مومن کا امتحان ہے۔ اللہ اس طرح مومن کی اپنی ذات اور اسلام پر اعتقاد کی مضبوطی کو جانچتا ہے۔ ایسے وقت میں شکوہ نہیں، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ رب العالمین اپنے معافی کے طلبگار بندے کو سزا نہیں دیتا بلکہ معاف کرتا ہے، اور عام زندگی میں ہمیں بھی یہی طرز عمل اختیار کرنے کا درس دیتا ہے۔ رحمت کی بارش۔ توبہ استغفار کی فضیلت بندے کے لیے اللہ کی رحمت اور فضل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بے شک اللہ بہت رحیم و کریم ہے، اور جب ہم اس سے گڑ گڑا کر معافی طلب کرتے ہیں تو وہ ہمیں ہدایت عطا کرتا ہے، اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے، اور ہمارا دل اپنی جانب راغب کر لیتا ہے۔ زندگی میں استحکام
اس وقت ہماری زندگی عدم تحفظ کا شکار ہے، اور بلا شبہ استغفار کا ورد ہمیں دنیاوی زندگی میں صبر عطا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ہمیں ذہنی، جذباتی اور روحانی طور پر مضبوط کرتا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ بیان کیا جاتا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو اور پھر اس سے توبہ کرو، وہ تمہارے پر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہیں اپنی طاقت میں طاقت بخشے گا۔ قرآن 1152۔ اللہ کے فضل کا حصول۔ قرآن مجید میں استغفار کرنے والے سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کو اپنے بے پناہ فضل سے نوازے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قرآن میں اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اور تمہارے لیے باغات مہیا کروں اور تمہارے لیے دریاؤں کا سامان مہیا کروں۔